میں جب اس زبور کو پڑھ رہا تھا تو یہاں پر لکھا ہے میر مغنی کے لیے گیتات کے سر پر آصف کا مزمور. تو میں جب اسے دیکھ رہا تھا کہ آصف کا مزمور، اگر آپ پچھلا بھی دیکھیں سام 80 وہ بھی آصف کا مزمور ہے، اور اگر آپ 79 دیکھیں وہ بھی آصف کا مزمور ہے. آصف ایک کوائر لیڈر تھا، کئی دفعہ آپ پڑھتے ہوں گے مختلف نام ہیں. آصف ایک کوائر لیڈر تھا جس کو داؤد نے مقرر کیا تھا، چیف میوزیشین، جو بجاتا بھی تھا، گاتا بھی تھا، لکھتا بھی تھا. خدا نے اسے بہت بڑی برکت دی تھی اور ٹیلنٹڈ شخص. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جب کوائر میں لوگ شامل کیے جاتے تھے، بجانے والے، گانے والے، تو بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے تھے اور وہ واقعہ ہی اس قابل ہوتے تھے کہ وہ بجائیں اور گائیں. اور وہ صرف شوق نہیں ہوتا تھا. کئی دفعہ ہم صرف کہتے ہیں جی مجھے بھی شوق ہے گانے کا، تو ہم جب کانگریگیشن میں گا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی شوق ہے جب ہم گا رہے ہوتے ہیں. تو پرستش چاہے یہاں سے ہو یا وہاں پر ہو، پرستش ہے. لیکن چند ایک لوگ نمایاں ہوتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ابھار سکیں، تاکہ ان کی گائکی کے وسیلہ سے، ان کے بجانے کے وسیلہ سے لوگ انکریج ہو کر اور زیادہ گا سکیں. سبھی کے پاس بہت اچھی آواز یا بجانا نہیں ہوتا، لیکن خداوند ہر ایک کی پرستش کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ کیسی بھی ہو. آمین. لیکن جب ہم داؤد کی سلیکشن کو دیکھتے ہیں، بنی کورہ کو، بنی آصف کو جب اس نے مقرر کیا، سو دیٹ واز اے ویری گڈ سلیکشن. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شاعری کو. آج لوگ شاعری کرتے ہیں، ادھر سے ادھر ملایا اور گیت بنایا، اور پیسے ہیں لوگوں کے پاس، سیل فون ہے لوگوں کے پاس، اور وہ اپنا گیت بنا کے میوزیشین خریدتے ہیں، گیت ڈال دیتے ہیں ڈاؤن لوڈ. لیکن یہ شاعری جب ہم پڑھتے ہیں، جب ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ان کے اندر ہمیں معنی نظر آتے ہیں، ان کے اندر زندگی نظر آتی ہے، ان کے اندر خوشی نظر آتی ہے، برکت نظر آتی ہے، چیلنج نظر آتا ہے، پروفیسی نظر آتی ہے. جب آپ اس زبور کو پڑھتے ہیں تو اس کے بہت سارے حصے ہیں جو ہم کلام میں دیکھتے ہیں. اگر آپ اس آصف کے متعلق اور پڑھنا چاہیں تو آپ کو بائبل مقدس میں 1 کرونیکل چیپٹر 16 ورس 1 to 7 میں اس کی ہسٹری ملے گی. ڈیوڈ اپوائنٹڈ آصف ایز اے چیف میوزیشین. اور پھر اگر آپ اور دیکھنا چاہیں 1 کرونیکل چیپٹر 6 ورس 39 میں بار بار ذکر آیا کہ اس کو اپوائنٹ کرنے والا کون تھا. آپ کئی دفعہ ہم ان زبوروں میں شروع کا حصہ بھول جاتے ہیں، اس کی ہسٹری بتائی جاتی، کس نے لکھا، کیوں لکھا، کیا وجہ تھی، کس موقع پر لکھا گیا. جیسے سام 51 کے اوپر بتایا گیا ہے داؤد نے اس وقت یہ لکھا جب اس سے گناہ ہوا بیت شیبہ کے پاس، ساتھ جو اس نے اڈلٹری کی، تو اس وقت اس نے یہ الفاظ ادا کیے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کی بیک گراؤنڈ کو جانیں، ہم جانیں کہ یہ لکھا کب گیا، کیا وجہ تھی، یہ الفاظ کس شخص کے ہیں. ٹوٹا ہوا شخص، گنہگار شخص اس کو لکھ رہا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پہلی بات جو وہ یہاں پر لکھتا ہے، میں اس کو دیکھ رہا تھا ورس 1 to 3، جہاں پر وہ ایک کلیسیا کو، عام لوگوں کو انکریج کر رہا ہے کہ ہاؤ ٹو سنگ، کیسے گانا ہے، ہاؤ ٹو ورشپ گاڈ، خداوند کی تعریف کیسے کرنی ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں جو تعریف کرنا نہیں چاہتے. میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، ایک دن پہلے بھی میں دیکھ رہا تھا، ایک دن میں میچ دیکھ رہا تھا، چاہے وہ کرکٹ کا ہو، ساکر کا ہو، ہاکی کا ہو، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جتنے شوقین لوگ ہیں جو وہاں پر جاتے ہیں سب چیئر کر رہے ہوتے ہیں، سب آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، سب ہاتھ اٹھا کر کچھ نہ کچھ کس رہے ہوتے ہیں اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے. وہ اونچا اونچا بول رہے ہوتے ہیں، بینر لے کر جاتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں. وائی؟ بیکاز دے آر ایکسائٹڈ. They are excited, their team is playing. ان کا پلیئر جب آتا ہے تو وہ اس کے لیے آواز لگاتے ہیں، خوش ہیں. اور خوشی سے جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کی آواز نکلتی ہے. جب مایوس ہوتا ہے تو پھر آواز دب جاتی ہے، دبی دبی آواز ہی نہیں لگے کیا ٹھیک ہے جی. جو خوش ہوتا ہے I'm fine, thank you, praise God. کسی خوش شخص سے آپ ملیں گے، وہ آپ کو
جب ملے گا آپ کو ایک کرنٹ لگے گا، اور اگر آپ کے اندر کوئی مایوسی ہوگی اس کی خوشی کی وجہ سے وہ جاتی رہے گی، کیونکہ اس کے اندر خدا کی حضوری کام کر رہی ہے۔ اور آج وائی وی آر ناٹ کنٹیجیس، ہم کنٹیجیس کرونا وائرس میں تو بن گئے، ایک دوسرے کو دیتے رہے آرام سے، کبھی اومیکرون کبھی کرونا وائرس، بٹ وی ور unable to give a real joy to a people، اپنی کلیسیا میں، اپنے گھر کو، اپنے لوگوں کو۔ اور بائبل کیا بتاتی ہے؟ خدا کے حضور جو ہماری قوت ہے، خدا کے حضور، آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں جب آپ کلیسیا میں ہوتے ہیں، گھر میں آپ گاتے ہیں، بائبل کھولتے ہیں، آپ اس کی حضوری میں چلے جاتے ہیں، اس کا مذبح وہاں پر لگ جاتا ہے اور وہ موجود ہوتا ہے۔ وہ جھوٹا نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ جب آپ اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا کلیسیا میں آتے ہیں، وہاں پر خدا کی حضوری آ جاتی ہے، چاہے وہ کار ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ کلیسیا ہو، کسی بھی جگہ پر، کسی میدان میں، وہاں پر خدا کے فرشتے، اس کی حضوری آ جاتی ہے۔ اور آصف کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خدا کے حضور جو ہماری قوت ہے، بلند آواز سے گاؤ۔ کنج گانے میں ہوں نہیں پتہ لگ جاندے کنے کو بول لینے۔ کنج گانے کس طرح گانے؟ زور سے، گلا پھاڑ کے، بلند آواز سے۔ کون بلند آواز سے گاتا ہے؟ جس کے اندر خوشی ہے، جس کے اندر برکت ہے، جو اپنی نجات سے خوش ہے، جو اس بات سے ایکسائٹڈ ہے کہ I have something very special۔ وہ شخص بہت خوش ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا اس بارے میں، تو میں نے سوچا کہ جب آپ کو امیگریشن ملی، یا آپ کو جاب ملی، یا آپ کی شادی ہو رہی تھی، یا کوئی شخص جس کو اس کی دل پسند کوئی چیز مل گئی، تو وہ کیسا تھا؟ کیا اس کی آواز نکل رہی تھی؟ شور ڈال رہا تھا، چیخیں مار رہا تھا۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے لوگوں کو ایک ایسی چیز جس کو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، جب وہ مل جاتی تو وہ چیختے ہیں، I never expect that, it happened with me، یہ ہو گیا۔ اور سب سے بڑی چیز جو خدا نے آپ کی زندگی میں آپ کو بخش دی، یسوع نام دے دیا، جس کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت مل گئی ہے۔ We have confidence۔ ہمیں کتنا اونچا گانا چاہیے، ہمیں کتنا اس کے گیت گانے چاہیے، ہمارے لبوں پر، ہمارے ہونٹوں پر خوشی ہونی چاہیے۔ اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ خداوند کا بندہ کہتا ہے خدا کے حضور جو ہماری قوت ہے۔ قوت بھی آپ کی نہیں لگنی، یہ نہیں آپ جوس پی کے آئے ہو تو آپ کو قوت مل جائے گی، نو۔ جب آپ اس کی حضوری میں ہیں، چاہے آپ نے 40 دن کا روزہ رکھا ہے، خداوند آپ کو آواز دے دے گا۔ آپ اس کی حضوری میں ہیں، آپ نے کچھ نہیں کھایا پیا، خداوند آپ کی آواز کو کھول دے گا، آپ کے گلے کو کھول دے گا، کیونکہ اس کی حضوری آپ کے اندر ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ خوشی سے اس کو گائیں۔ آج کلیسیاؤں میں مردہ پن کیوں ہے؟ Why we are dead, always cold۔ ہماری کلیسیا میں، ہماری زندگی میں always winter ہی رہتا ہے، snow falling رہتی ہے، ہم دبے دبے رہتے ہیں، بجھے بجھے رہتے ہیں، ہماری اسپرٹ کے اندر گرمی نہیں ہے۔ کلیسیا میں لیڈ کرنے والا آپ کو کہتا ہے بھائیو بہنوں تالی بجاؤ، آؤ گاؤ۔ یہ صرف اس کی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، یہ آپ کی بھی ایکسائٹمنٹ ہے۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ، میرے بچے کئی دفعہ کہتے ہیں، وہ بڑے بڑے کانسرٹس کئی دفعہ ہوتے ہیں، they wanted to go there and they wanted to experience۔ I used to go there, they wanted to experience۔ اور میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں ینگ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، ان کو نہیں پتا ساتھ کون کھڑا ہے، they are worshiping God because they are connected with God، they have real joy، they know they are saved by the blood of Jesus Christ۔ اور یہ خوشی بیان سے باہر ہے۔
کینیڈا کی امیگریشن، امریکہ، یورپ کی امیگریشن اتنی خوشی نہیں دے سکتی. یہ ٹائملی ہے. یہ مسافر خانہ ہے جس کی چابی ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دے دی گئی. اس کے بعد ایک اور جگہ ہے جہاں پر میں نے اور آپ نے پرماننٹ رہنا ہے. یا تو وہ خدا کی حضوری ہوگی یا ابلیس کی حضوری ہوگی، جہاں پر ڈیمنز ہوں گی. وی آر سلیکٹنگ. تو خدا کا بندہ یہ کہتا ہے خدا کے حضور جو ہماری قوت ہے، بلند آواز سے گاؤ. زبور نویس ایک جگہ پر داؤد بھی یہ کہتا ہے، اے خدا میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ تو میری قوت ہے. You are my power. جب میں لو اسپرٹ میں ہوتا ہوں تو تو مجھے قوت دیتا ہے. اور پھر آگے کہتا ہے یعقوب کے خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو. آصف، میں اس زبور کو جو نام دیا وہ ہے کہ خدا کی لیمنٹیشن. خدا نے جو لیمنٹ کیا، نوحہ کیا اپنے لوگوں پر. خدا نے اپنے لوگوں پر اس زبور میں نوحہ کیا. نوحہ کہتے ہیں افسوس کیا. اور یہ وہ زبور ہے. خدا نے ایک جگہ پر جا کر خود، جیسے خدا آصف نہیں لکھ رہا، خدا خود بول رہا ہے. اور بائبل میں کیا لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے نغمہ چھیڑ، دف لاؤ اور دل نواز، ستار اور بربت، یہ سب سازوں کے نام ہیں. نئے چاند، پورے چاند کے وقت، ہماری عید کے دن نرسنگا پھونکو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ زبور مختلف عیدوں پہ گایا جاتا تھا. نرسنگوں کی عید، خیموں کی عید، یہ زبور پڑھا جاتا تھا، گایا جاتا تھا. اور آج بھی لوگ اس کو اسی طرح سے پڑھتے ہیں، گاتے ہیں. بائبل یہ بتاتی ہے کیونکہ یہ اسرائیل کے لیے آئین ہے اور یعقوب کے خدا کا حکم ہے. زور سے گانا، ساز بجانا، تالی بجانا، خداوند کی حضوری میں خوش ہونا. کیا لکھا ہے؟ یہ آئین ہے، یہ پرنسپل ہے، یہ لا ہے. کیا لکھا ہے؟ اور یعقوب کے خدا کا حکم بھی ہے. تو جب آپ خاموشی میں بیٹھے ہوئے خداوند کے گھر میں، کلیسیا میں، چرچ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا گھروں میں گیت نہیں گاتے، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ خدا کے حکم کو توڑ رہے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوشی سے اس کو گانا چاہیے. ویری ویری امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ. میں جب دیکھ رہا تھا لکھا ہے جوائفل سنگنگ، نو ڈلنس، کوئی اس میں ڈلنس نہ ہو، ہاف ہارٹڈلی اس کے اندر نہ ہو. کچھ ایسے گیت ہوتے ہیں جن کے اندر زندگی نہیں. جب ہم گا رہے ہوتے ہیں لگ رہا ہے گا رہے ہیں پر زندگی کوئی نہیں ہے. خوشی دے نغمے گا رہے ہیں پر گان والے جو ہے نا ان کے اندر ہی مایوسی چھائی ہوئی ہے. تو گیت تو گا رہے ہیں خوشی خوشی مناؤ، پر گا بڑا عجیب طریقے سے رہے. چہرے پہ ہمارے تاثر نہیں ہے. اگر لافٹر ہے تو چہرے سے نظر آنا چاہیے، خوشی ہے تو چہرہ چمکنا چاہیے، برکت آنی چاہیے. سو دا فرسٹ تھنگ آصف از ٹرائنگ ٹو انکریج، وہ کیا ہے؟ خدا کے حضور خوشی سے گاؤ. اینڈ آئی وانٹڈ ٹو انکریج یو کہ جب گیت گانا ہے تو خوشی سے گانا ہے. نہیں گا رہے تو آپ خدا کے آئین کو توڑ رہے ہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. بائبل میں لکھا ہے وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. ایسی پرستش کرو، ایسی پرستش ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. اور پھر جب میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا ورس 4 to 8، یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کیونکہ یہ اسرائیل کے لیے ایک آئین ہے. جب چند ایک چیزیں میں اس میں پڑھ رہا تھا تو اس کو جو دوسری بات ہمیں، پہلی چیز کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ لائیو سنگنگ. تو آئندہ کے بعد جب بھی ہم سنگنگ کریں گے اس کے اندر خوشی نظر آنی چاہیے. آمین. کہیں پر بھی جائیں، کسی کلیسیا میں بھی ہوں، کسی جگہ پر بھی بیٹھے ہوں، وہ کہیں یار یہ بندہ بڑا صحیح گا رہا ہے. آپ کی آواز اچھی ہے نہیں ہے، پر آپ کی آواز میں خوشی ہونی چاہیے. آمین. خوشی ہو.
اور دبی ہوئی نہ ہو، ڈری ہوئی نہ ہو، خوشی ہونی چاہیے تاکہ لوگ دوسرا آپ کو دیکھے، کیا بات ہے یار، اس کے پاس بڑی خوشی ہے۔ اور میں جو دوسری بات آج ہم سیکھیں گے، ریممبر وٹ گاڈ ہیز ڈن فار یو۔ یاد رکھیں خدا نے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ بھولنا انسان کی فطرت ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے دوست ان کے لیے ہیلپ کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم 1-2 دن یاد رکھتے ہیں، پھر ہم آسانی سے بھول جاتے ہیں۔ بھولنا انسان کی بہت بڑی فطرت ہے۔ وہ صرف لڑائیاں یاد رکھتا ہے، وہ بھی خاندانی وار اس کو یاد رہتی ہے۔ پہلے سال کیا ہوا تھا، پہلے سال شادی والے دن کس نے کیسا رویہ دکھایا، کیا تھا، دیور نے کیا کیا، بھابھی نے کیا کیا، ساس نے کیا کیا، بہو نے کیا کیا، یہ ساری باتیں ابھی کسی سے پوچھے نا، اگر تو وہ مسیح میں نہیں ہے تو انہوں ساریاں یاد ہوں گی، ایک کپڑے بھی یاد ہوں گے کیڑے پائے سی۔ لیکن وہ باتیں نہیں، ہم یہ باتیں نہیں بھولتے، پر خدا کی قدرت کو، اس کے معجزات کو، اس کی الوہیت کو، اس کے کاموں کو آسانی سے بھول جاتے ہیں۔ کبھی آپ غور کریں، جب آپ اس ملک میں آئے تھے تو کتنا سامان لے کر آئے تھے؟ کتنے باکسز تھے آپ کے پاس؟ 8 یا 10؟ اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے، فیملی کے مطابق 2 بھی ایچ لگائیں۔ لیکن آج خدا نے آپ کو کیا کچھ دیا ہے؟ آج خدا نے آپ کے ہاتھوں میں کتنی برکت ڈالی ہے۔ آج خدا نے آپ کے ہاتھوں کو زوراور بنا دیا۔ آصف is trying to encourage, be a faithful person, remember what he has done for you۔ کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں چرچ کے حوالے سے، میں نے کہا جو ہمارے پاس ہے ہم لوگوں کو دیتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، برکت لیتے ہیں، اور یہ شروع سے ہی رہا ہے۔ خدا کے سامنے آتے تھے، برکت لیتے چلے جاتے تھے۔ میں کہا نو کمپلین۔ جتنی دیر خداوند ان کو ہمارے ساتھ رکھتا ہے، وی آلویز ٹرائی ٹو بی اے سورس آف بلیسنگ فار دیم۔ جو جہاں پر جاتا ہے، جہاں پر برکت ملتی ہے، وی پرے کہ خداوند ان کی زندگیاں بنی رہیں تجھ میں۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے ورس 4-8 میں، جب ہم پڑھتے ہیں 4-7، بائبل کہتی ہے یہ آئین ہے، یہ حکم ہے۔ پھر آگے کہتا ہے اس کو اس نے یوسف میں شہادت ٹھہرایا، جب وہ ملک مصر کے خلاف نکلا، میں نے اس کا کلام سنا جس کو میں جانتا نہ تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر سے بوجھ اتار دیا، اس کے ہاتھ ٹوکری ڈھونے سے چھوٹ گئے۔ تو نے مصیبت میں پکارا اور میں نے تجھے چھڑایا، میں نے رات کے پردے میں سے تجھے جواب دیا، میں نے تجھے مریبا کے چشمے پر آزمایا۔ اب یہ خدا بات کر رہے ہیں۔ آج کل کئی دفعہ ماں باپ یا کوئی بات کسی کو یاد دلا دینا، یار میں تیرے لیے کہ لو جی تسی کر کے ہن یاد دوان دے ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر کسی کے لیے کوئی کام کیا ہو، کبھی ہم کہیں یار ان باتوں کو بھی یاد کرو، کبھی ہم بھی آپ کے دوست تھے تو کہنا چھڈو جی وہ تے کر دیتا ہوں، اگلی گل کرو۔ But God always reminds us۔ خداوند ہمیشہ انسان کو بتاتا رہا کہ میں کہاں کہاں تمہارے ساتھ کھڑا رہا، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تم مجھے بھول گئے۔ تم نے اپنی گروسری کو تو یاد رکھا پر مجھے بھول گئے، تم نے اپنی چیزوں کو، اپنی ضرورتوں کو تو یاد رکھا پر میرا کبھی خیال نہیں کیا، تم مجھے بھول گئے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے یوسف کی شہادت ٹھہرا۔ خداوند آصف کے ذریعہ سے یاد دلا رہا ہے اسرائیل کو کہ تم مصر میں تھے اور میں نے تمہیں چھڑایا، ایک شہادت قائم کی۔ وہاں سے میں نے ایک بڑی امیگریشن کے دروازے کھول دیے، اور ملینز اینڈ ملینز لوگ، دنیا کی سب سے بڑی امیگریشن ایک ہی دن میں، جس میں جہازوں کی ضرورت نہیں پڑی، سمندر کو 2 حصے کر دیا۔ بائبل کہتی ہے کہ خداوند یاد دلاتا ہے، God speaks، اور کہتا ہے کہ I have delivered you, don't forget this۔
How many times we forget what he has done. میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا کہ جیسے ہی وہ بحرہ کلزم سے نکل کر آتے ہیں، جب سمندر سے ابھی وہ نکل کر آئے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ معجزہ بھول گئے. وہ کہتے تو سانو کتھے لے آئے ہیں؟ ہم تو مارنے کے لیے ہمیں لے کر آیا، یہاں پہ تو پانی نہیں ہے، یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. There is nothing. انسان خدا کے معجزات کو، اس کی قدرت کو فوراً بھول جاتا ہے، پر کامیاب وہ لوگ رہتے ہیں جو یہ یاد رکھتے ہیں اگر خدا میرے ساتھ اس وقت سے ہے تو وہ آج بھی ہوگا. آپ کو پتہ ہے شاگردوں کو خدا نے معجزہ دکھایا 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 20,000 لوگوں کو کھانا. 5,000 صرف مرد تھے. تھوڑی دیر بعد وہ کسی جگہ پر جاتے ہیں، خداوند نے کہا یہودیوں کے خمیر سے، فریسیوں کے خمیر سے تم خبردار رہنا. تو کہتے ہیں ساڈے کو تو روٹی کوئی نہیں ہے، یہ کتھوں لائیں گے؟ اتنی آسانی سے وہ معجزات کو بھولتے تھے کہ یہ خدا ہے جو روٹی کو پیدا کرنے والا ہے. اور میں اور آپ کتنی جلدی بھول جاتے ہیں. اور یہاں پر ورس 4 جب ہم اس کو پڑھتے ہیں 4 to 7 میں وہ یاد دلا رہا ہے خدا کے معجزوں کو یاد کرو، اس نے تمہارے لیے کیا کیا. اس کو بھولو نہ. جب تم کینیڈا میں آئے تھے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، جب تم ترستے تھے، جب تم کہتے تھے ایک چھوٹی جی جاب بھی مل جائے، ایک ٹوٹی ہوئی کار مل جائے، ایک چھوٹی سی جھونپڑی مل جائے، ایک کرائے کا گھر مل جائے، ایک یہ چیز مل جائے، اس وقت بھی میں تمہارے ساتھ تھا. آج دیکھو کہ میں نے تمہیں کتنی برکت دی ہے. مجھے نہ بھولو. اور آج ہم پرستش کیوں کمزور کیوں ہیں؟ ہم خدا کو بھول چکے ہیں. ہم خدا کو بھول چکے ہیں. کلیسیائیں خدا کو بھول چکی ہیں. وہ کہتی ہیں جو کچھ میں نے حاصل کیا میرے ہاتھ کے زور سے. ہمیں چرچ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا کی حضوری میں ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود ہی بائبل آتی ہے. They don't want to connect کسی کے ساتھ بھی. They don't want to be a faithful person. اور خدا کیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ جو وفادار لوگ ہیں. فیتھفل لوگ، وفادار لوگ. وفادار اپنے خاندان کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ خاندان کے ساتھ بھی وفاداری نہیں ہے. آج گھروں میں پرابلم اسی لیے ہے کہ نا اتفاقی اسی لیے ہے کہ وفاداری نہیں ہے. ہم وفادار نہیں ہیں. بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. ڈیوٹرانومی چیپٹر 4 ورس 9 میں لکھا ہے بی کیئرفل اینڈ واچ یور سیلف کلوزلی سو دیٹ یو ڈو ناٹ فارگیٹ دا تھنگس یور آئیز ہیو سین. بائبل میں لکھا ہے سو تو ضرور ہی اپنی احتیاط رکھنا، بڑی حفاظت کرنا، تا نہ ہو کہ وہ باتیں جو تو نے اپنی آنکھ سے دیکھی بھول جائے. بھولنا کتنا آسان ہے. ڈیوٹرانومی استثنا کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 9 آیت میں کیا لکھا ہے؟ جو تیری آنکھوں نے دیکھی. اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے معجزوں کو بھولتا تھا. بار بار کہتا تھا لو جی روٹی نہیں، گوشت نہیں، خدا مروان لی لے آیا. اور آج میں اور آپ کئی دفعہ ان تھینکفل اس وجہ سے ہیں، گاتے اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہم خدا کی قدرت کو انجوائے نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جی یہ ہے، اس سے کچھ اور بڑا ہو. اگر 1 لاکھ ہے ہم کہتے ہیں 2 ہو، 2 ہے ہم کہتے ہیں 4 ہو، 4 ہے ہم کہتے ہیں 6 ہو. تو ہم ہمیشہ ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، اس لیے ہمارا دل شکر گزاری میں نہیں رہتا. ہم گاتے بھی اسی لیے نہیں ہیں. نہیں خداوند وہ چیز ملے گی نا جڑی او دے کوے پھر میں بڑا گاواں گا. جدوں وہ ملدی ہے پھر ہم کہتے ہیں نہیں یار اے تے کچھ نہیں، اے نال والی ٹھیک سی، میں تے انسان ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی خداوند. تو بائبل کیا کہتی ہے یہاں پر؟ کہتا ہے کہ ضرور احتیاط رکھنا. یو شوڈ بی ویری کیئرفل. اٹ از ویری ایزی ٹو ڈیکے. پیچھے ہٹ جانا، بھول جانا، یہ انسان کی فطرت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں ہمیشہ دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ دار کہ کسی نے آپ کا کبھی ہاتھ پکڑا کسی مشکل میں اور آپ کو کسی مقام تک پہنچایا، آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو اس کی وجہ سے جاب مل گئی، بزنس مل گیا، اس احسان کو ساری زندگی یاد رکھنا، کیونکہ یہ بہت بڑی برکت ہے. کیونکہ اگر وہ $، نہ ملتے تو آج آپ یہاں پر بھی نہ ہوتے.
بہت سارے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. کسی نے ایسا نہیں جی وہ تو میں بڑا لائق ہاں, مینوں نے ریکمینڈ کیتا, وہ تو صرف ریکمینڈ ہی کیتا سی, اگوں تو میں بہت تیز ہاں. نو, اس شخص کو یاد رکھیں جو آپ کا ریفرنس بنا, اور اس کے ہمیشہ شکر گزار رہیں. بیکاز آف یو آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں, اور اس کی وجہ سے خداوند آپ کو برکت دیتا رہے گا. آمین, ہاللویا. سو بھولنا نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے, دیکھ میں آگے جا کر اسے حورب کی چٹان پر کھڑا رہوں گا, اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا اور یہ لوگ پیئیں گے. چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے یہی کام کیا, اور اس جگہ کا نام مریبہ رکھا گیا کیونکہ وہاں پر جھگڑا کیا. لوگوں نے موسیٰ کو مار دینا چاہا, خدا سے جھگڑا کیا, سو اسی لیے وہاں پر اس جگہ کا نام مریبہ رکھا گیا. یہاں پر لکھا ہے کہ میں نے تو وہ اینٹیں بناتے تھے, میں نے ان کے کندھے پر سے بوجھ تھا وہ میں نے اتارا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو خداوند نے اچھی جابز دی, اچھا سٹیٹس دیا, اور آج آپ آرام سے سارے کام کرتے ہیں. اس بوجھ کو اتار دیا جس میں آپ روز یہ سوچتے تھے یار $50 کی دیہڑی لگ جائے, $100 مل جائے. آپ اس چیزوں میں سے نکل گئے. جو پرانے ہیں, جو نئے ہیں بیچارے, وہ ابھی ان چیزوں میں ہوں گے بیکاز دے آر نیو, لیکن ان کے لیے بھی خداوند ضرور کرے گا جب وہ خدا کی پرستش کریں گے, کیونکہ وہ اسرائیل کا خدا, یعقوب کا خدا, وہ سب کے ساتھ وفادار ہے. اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. بائبل میں لکھا ہے, آگے چل کے لکھا ہے, جو تو نے اور وہ زندگی بھر تیرے دل میں سے جاتی رہیں, بلکہ تو ان کو اپنے بیٹوں اور پوتوں کو سکھانا. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں بتائیں. بیٹا, جب ہم اس ملک میں آئے تھے, اگر خدا ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم سروائیو بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس نے ہمیں سب برکتیں دی ہیں. آج اگر ہم کچھ ہیں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں. میرے سے بہت پڑھے لکھے لوگ بیچارے پیزا سٹور پر ہیں, ابھی بھی آڈ جابز کر رہے ہیں کیونکہ ان کو وہ بریک نہیں ملی. پر میرے ساتھ خدا تھا, خدا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مشکل میں رہائی دے دی. تو آصف یہ بات یاد دلا رہا ہے, گاؤ بہن بھائیوں گاؤ, کیونکہ اس نے تمہارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. گاؤ, اس کی پرستش کرو. اور پھر آگے چل کے اگر آپ دیکھتے جائیں, اس کو پڑھتے جائیں, تو بڑی جگہوں پر خداوند نے کرونیکلز میں بھی یہ چیز لکھی کہ وہ قوم سرکش ہے, وہ میرے کاموں کو بھول گئے. اور میں جو اگلی آیت دیکھتا ہوں, یہاں پر لکھا ہے بائبل مقدس میں, اس میں ڈو ناٹ بی وائز ان یور اون آئیز, تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ ہو. پہلی بات ہم نے کیا دیکھتے ہیں زبور میں, وہ کہتا ہے ورشپ گاڈ دل سے. دوسری کیا ہے, ڈو ناٹ فارگیٹ, ریممبر گاڈ وٹ گاڈ ہیز ڈن فار یو, ہمیشہ یاد رکھے. تیسری بات اس زبور میں کیا آصف ہمیں سکھاتا ہے, اور جس میں خدا خود کہتا ہے کہ اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن. آج لوگ کامیاب کیوں نہیں ہیں؟ بیکاز وی بیکیم وائز. جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے وہ وائز ہو جاتا ہے, حکمت سے نہیں پیسے سے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کوئی مالدار بندہ ہو, لوگ اس سے صلاح لیتے ہیں اس کے پاس حکمت ہے یا نہیں ہے. کہتے یار کوئی دولت ہے, کوئی پوچھو ذرا کہیں جائیے. وائز وہ ہے جس کے پاس خدا کا روح ہے, چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو, لازر کی طرح سے ٹکڑوں کا محتاج کیوں نہ ہو. پر وہ شخص وائز ہے جو ہمیشہ کی زندگی کی تلاش میں ہے. وہ شخص وائز نہیں ہے جو دنیا کی چیزوں کی تلاش میں ہے. وہ شخص وائز ہے جو ہمیشہ کی زندگی کی تلاش میں ہے. اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی کمائیں گے, ہم نے اس دنیا میں ہی چھوڑ کر جانا ہے. ہمیں نہیں پتا آنے والی جنریشنز اس جائیداد کا, ان چیزوں کا کیا کریں گی. پر اگر ہم غلط طریقے سے وہ چیزیں کریں گے تو ہم ان کے لیے بدی بو کر جائیں گے. سو میری یہ درخواست ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیا چیزیں بو رہے ہیں. بائبل مقدس میں یہاں پر لکھا ہے ورس 8 سے 10 تک, یہاں پر لکھا ہے, اگر ہم دیکھیں, لکھا ہے اے میرے لوگوں سنو, میں تم کو آگاہ کرتا ہوں. اے اسرائیل کاش تو میری سنتا. کان بند کیے ہوئے ہیں,
بیٹھے ہوئے ہیں, بند کیے ہوئے ہیں, سوتے ہوئے بھی, تاکہ خدا کی آواز نہ آ جائے. میوزک چلتا رہے ہر وقت. جاتے ہیں میوزک میں ہی اٹھتے ہیں, میوزک میں ہی جا رہے ہوتے ہیں, گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, میوزک میں ہی سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو انسان سنتا کب ہے؟ جب کان فری ہوں, جب کان ٹیون ہوئے ہوں. اینڈ وائی پیپل آر ناٹ لسننگ. آپ کو پتہ ہے جب بہت شور ہوتا ہے وہاں پر آواز نہیں ہوتی. اگر یہاں پر بہت زیادہ شور ہو میری آواز دب جائے گی. ہماری زندگیوں کے اندر دنیا داری کا شور بہت زیادہ ہے. We are too occupied. We have not tuned our ears to listen the word of God. اور آصف کیا بات انکریج کرنا چاہتا ہے؟ میرے بھائیوں, خدا کی آواز کو سن لو. Listen to him. آج موقع ہے اس کو سننے کا. رشیا اور یوکرین میں جنگ لگی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ تیسری عالمی جنگ کا ذریعہ بن جائے. ہو بھی سکتا ہے. یو نیور نو. کوئی چیز بھی پاسبل ہے. کرونا وائرس کا کس کو پتا تھا پوری دنیا بند ہو گئی؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لوگ ڈرے ہوئے ہیں, سب ویز کے اندر تہہ خانوں میں چھپے ہوئے ہیں, بیچارے زندگی کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ خداوند یہ بلا ہم سے ٹل جائے. کتنے لوگ پریشان ہیں. We need to pray for them. اور آج ہمیں خدا کی آواز کو سننا ہے, اور اس کو جو سنتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے. بائبل میں لکھا ہے جو اس کے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے اس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا. آندھیاں آئیں, طوفان آئے, بارش ہوئی, وہ گھر قائم رہا. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو سنتے نہیں, ہم دنیا کی آواز کو سنتے ہیں. اور آج میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, آئیے خداوند کی آواز کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو ٹیون کریں, کھلا رکھیں. کوئی فرشتہ کسی وقت رویا کے ذریعے, ڈریمز کے ذریعے سے, کسی خادم کے ذریعے سے کوئی آواز آپ کو آ سکتی ہے, اور آپ کہیں گے یس یس میں اس بات کے لیے سوچ رہا تھا, یہ بات وہی ہے. لیکن اگر آپ رش میں ہیں, آپ پریشانی میں ہیں, آپ غمی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کئی دفعہ ہم چرچ میں ہوتے ہیں لیکن دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے. آپ اپنی کلاس روم میں ہیں, کالج میں ہیں, یونیورسٹی میں ہیں, بیٹھے کلاس روم میں ہیں, وہاں پر پریزنٹ ہیں, پر سیل فون سے کھیل رہے ہیں کہ دھیان کسی اور طرف ہے. یو آر ناٹ لسننگ. تو اس کی برکت ہی نہیں مل رہی. خدا باتیں کر رہا ہوتا ہے اپنے بندوں سے, فرشتوں کے ذریعے, پاسبانوں کے ذریعے, گیتوں کے ذریعے سے, پر لوگ سن نہیں رہے. بیٹھے ہیں, اندر چل رہا ہے یار کدوں مکے گا, پھر اگلا کام کرنا ہے. اندر کوئی میوزک بج رہے. آج کل انڈسٹری نے میوزک پہ لگا دیا. میں ایک دن غور کر رہا تھا کہ ایڈ میں میوزک کیوں ہوتا ہے. ابھی آپ نے غور کیا کہ جو بھی ایڈز آتی ہیں, چاہے وہ بسکٹ کی ہو, چاہے وہ جوس کی ہو, اس کے اندر میوزک ہے. تو میں اس پہ تھوڑی دیر کے لیے سوچتا رہا کہ کئی دفعہ آپ کنٹینیوسلی اس کو سنیں تو وہ آپ کے ذہن میں بجنا شروع ہو جاتی ہے. They are very smart. وہ ہر چیز کو گانوں میں ڈال دیتے ہیں. ریم, ردم. آپ کو پتہ ہے خدا بھی ردم کو پسند کرتا ہے, میوزک کو پسند کرتا ہے. اسی لیے آسمانوں پہ بھی ساز بج رہے ہیں, اسی لیے اس نے سازوں کو بنایا. خدا نے دل کے اندر بھی ردم کو پیدا کیا, پر شیطان نے اسی ردم کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا دنیا داری میں. اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے, پلیز خدا کی آواز کو سنیں. خدا آپ سے کیا بات کرتا ہے. اس کا دوسرا حصہ ہم نیکسٹ سنڈے کو دیکھیں گے. خدا کی آواز پر کان لگائیں کہ وہ کیا بات آپ سے کر رہا ہے, آپ سے کیا گفتگو کرنا چاہتا ہے. جب ہم خداوند کے گھر میں آتے ہیں, لسن ٹو ہم. جب آپ خداوند کے گھر کے اندر آئے تو کہے خداوند آج تو مجھ سے بات کرنا, مجھے بتا کہ میں کس بات کو
सुनूं, क्या बात, किस बात पे तवज्जो करूं। आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम से निकल रहे थे, लूका की अंजील 19वें बाब में इसका जिक्र है, तो लिखा है उन्होंने हैकल, शागिर्दों ने कहा खुदावंद देख जरा पत्थर कैसे लगे हुए हैं। वो शागिर्द किसको पत्थर दिखा रहे हैं? खुदावंद को। खुदावंद देख जरा हेरोदिस ने कैसी शानदार हैकल बनाई है, कैसे पत्थर बनाए हैं, कैसी खूब। खुदावंद ने कहा इस पत्थर पर कोई पत्थर बाकी ना रहेगा, क्योंकि उन्होंने उस आवाज को ठुकराया, उस आवाज को ना सुना। वो आवाज जो इनके दरमियान आई, तौबा की, उसने ना सुना। और आज कितने लोग हैं जो इस आवाज को दबाते हैं और नहीं सुनते, और उस आवाज को दबा देते हैं और खुदावंद की आवाज को मजाक समझते हैं। और मैं समझता हूं कि जब खुदावंद छोड़ता है तो फिर लिखा है जब वो नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा काश के तू अपनी इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गईं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और तुझे हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, क्योंकि इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। आज मुझ पर और आप पर निगाह की गई है। आज खुदा हमें रोज खुदा का कलाम दे रहा है, टीवी में, इंटरनेट पर, चर्च में। पर अगर आज भी हम अपने कानों को बंद कर देंगे, फिर हम खुदावंद की हुजूरी में ये नहीं कहेंगे खुदावंद एक मौका दे, मैं तौबा कर ला। तो हम कहेगा हजारों सरमन तूने तौबा के ऊपर सुने, अगर तू उनमें नहीं कर सका तो आज भी नहीं है। आज मौका है, खुदा की आवाज़ को सुने और अपनी ज़िंदगियों को बदलें और उसके करीब आएं। खुदावंद ने ज़िंदगी दी, तो अगला जो टॉपिक है वो इससे भी इंटरेस्टिंग है। और खुदावंद के खुदा क्या चाहता है कि जब हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनते तो रिजल्ट क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी ज़िंदगी में, क्या मुश्किलात हैं। खुदावंद ने ज़िंदगी दी, नेक्स्ट संडे वी आर गोना लिसन दिस, लेकिन उसकी आवाज़ पर कान ज़रूर लगाएं। जब वो खुदावंद का बंदा, जब आप पढ़ते हैं, खुदावंद आपसे बात करता है, तो ध्यान से पढ़ें कि खुदा का रूह आपसे क्या बात कर रहा है, क्योंकि जो सुनता है वो ही कर सकता है। अगर आप कान बंद करेंगे तो बरकत नहीं मिलेगी। आइए एक लम्हे के लिए सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इंकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।